سب سے پہلے وہ انڈیا لیول پر چلنے والے جو بیانات ہیں جی ان بیانات کو خود سنیں. مولانا خالد صاحب کے ہوں، فضل الرحیم صاحب کے ہوں، قاسم رسول الیاس صاحب کے ہوں، اسد الدین اویسی کے ہوں، جن جن کے بیانات وقف کے سلسلے میں چل رہے ہیں، جی یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، جو ان لوگوں نے احتجاجی دھرنوں میں دیے ہیں، پارلیمنٹ میں دیے ہیں یا میڈیا کے سامنے دیے ہیں، اور ان میں پوری وضاحت کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیانات کو غور سے سنیں. جی جی پہلا کام ہے تاکہ ہمیں خود یہ پتا رہے کہ مسئلہ کیا ہے. بالکل صحیح حضرت. ابھی علماء کا حال یہ ہے کہ اپنے گروپس میں سے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، خود سنتے نہیں. جی حضرت. اب میڈیا پر بہت سے اعتراضات ہیں، بہت سے باتیں میڈیا نے پھیلا رکھی ہیں. ادھر بہت سی باتیں گورنمنٹ پھیلا رہی ہے، منسٹر پھیلا رہے ہیں، کرن رجیجو پھیلا رہے ہیں، خود ہی بیان دے رہے ہیں کہ ارے اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، غریب یتیم مسکینوں کے لیے کام آئے گا. ساری باتیں کہی جاتی ہیں اور مد مقابل ہیں تو ان کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ انہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے. وہ سب کر رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس جواب بھی تو ہونا چاہیے نا. جی 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 حضرت. پبلک میں سے کوئی بات اٹھائے تب بھی، ہمارے اپنے لوگوں میں سے اٹھائے تب بھی، اور میڈیا میں سے اٹھے تب بھی، سب کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. جواب آسمان سے نہیں آ رہا ہے، جواب سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو سنیں. ایک تو یہ پریپریشن کمپلسری ہے، ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں اس سلسلے میں موجود ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ویسے ہی تو لوگ کھا گئے وقت کی زمینیں. جی. اب اگر قانون بن گیا تو عذاب ہے اور کیا ہے، اچھا ہوا بن گیا. ویسے بھی تو کھا ہی رہے ہیں لوگ. مسلمان ہی تو کھا گئے اتنی ساری زمین. اس وقت تو سب سو رہے تھے اور اب حکومت نے قانون بنایا تو ڈنڈا لے کے دوڑ پڑ رہے ہیں. جی جی جی. یہ بھی کہنے والے موجود ہیں. جی جی کہہ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک ذہن ہے. جی. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جن لوگوں نے کھایا انہوں نے پرانے قبرستان کھائے یا مسجدوں کی دکانوں پر قبضے کیے، جو کچھ بھی کیا، لیکن جو کچھ کیا جی وہ آج بھی مجرم ہیں وقف کے. وقف اس پر دعوے دار ہے. جی. لیکن اب وقف دعوے دار نہیں بچے گا. جی. یہ دعوے داری کا حق ختم ہو گیا. جی جی بالکل بالکل حضرت. تو اب یہ بتانا سمجھانا پڑے گا نا کہ یہ قانون سے کیا ہوا ہے. جی. جو زمینیں اہم ترین مقامات کی ہیں اور ان زمینوں پر لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں، وہ اب ان کے نام کر دی. مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ تم جو قبضہ کیے ہوئے ہو تمہارے پاس رہے گا، قبرستانوں میں جو تم نے مکانات بنا رکھے ہیں وہ تمہارے پاس رہیں گے. جبکہ حق یہ ہے کہ قانون اب بنا ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اصل مالک ہم ہیں اس کے، یہ وقف مالک نہیں ہے. تو اب نئے سرے سے 12 سال کا قبضہ ہوگا تو کرایہ دار مالک بن پائے گا. تو ابھی تو ڈنڈا لیے خود پرشاسن موجود ہے، اور پرانے کو تو اس نے قانون بنا کر ختم کیا ہے، تو آپ کو قبضہ کیسے دے دے گا؟ تو مسلمانوں کو قبضہ نہیں ملے گا، یہ بھی دھوکہ ہے. اور جو پوش زمینیں ہیں وہ چلی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو قبضے ہوئے تھے وہ تو ان زمینوں پر ہوئے تھے. اب جو قانون بنا ہے اس کی وجہ سے جو خطرات پیدا ہو گئے ہیں وہ مسجدوں پر ہو گئے ہیں، رننگ قبرستانوں پر ہو گئے ہیں. تو جب ہمیں باہر نماز پڑھنے نہیں دو گے، مسجدوں پر کسی بھی مسجد کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 3 دن کے اندر اندر اس کے کاغذات فراہم کریں. اب نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ مسجد کے سلسلے میں کسی نے شکایت کر رکھی ہے یا گورنمنٹ نے شکایت کر رکھی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے. جی. تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کلکٹر صاحب کے پاس. کلکٹر صاحب تو خود گورنمنٹ ہے، انہی نے تو آپ کو نوٹس دیا ہے. انہوں نے اپنا نوٹس دیا کہ یہ مسجد دوسرے دن وہ لاک کر دیں گے. جی. لکھا ہے قانون میں.
کہ جو بھی جس پر بھی دعویٰ دوسرے نے کر دیا تو جب تک دلائل فراہم ہوں گے جب تک کے لیے اسے وقت سے باہر قرار دیا جائے گا اور لاک کر دیا جائے گا. تو آپ کی مسجدوں کو، جامع مسجدوں کو، قبرستانوں کو، درگاہوں کو، مدرسوں کو، سب کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، سب انسیکیور ہو گئے ہیں. ہمیں یہ بات پہلے خود سمجھنی ہوگی. جب غیر مسلم وقف کا سنرکشن سنبھالیں گے تو وہ شریعت کی روشنی میں تو کریں گے نہیں. بالکل نہیں کریں گے. آپ کہاں لے جا رہے ہیں اس کو؟ پہلے خود سمجھیں علماء اور پھر سڑک پر اتریں، کارنر میٹنگز کریں، نوجوانوں کو 10 20 20 50 50 نوجوانوں کو جمع کر کے یہ ائمہ اور علماء ایک منشور بنا لے کے بعد ہمیں یہ باتیں کرنی ہے تو وہی باتیں سب کو کرنی ہے، سب جگہ کرنی ہے. جی جی جی. پہلے اس طرح پورے ضلع کی ایک ایک گلی تک جتنے لوگ بستے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان تک یہ بات پہنچا دیں. ایک کام، پہلا مرحلہ یہ ہے ہمارا. پہلا مرحلہ ہے علماء خود تیاری کریں، خود مطمئن ہوں. دوسرا مرحلہ ہے کہ علماء دوسروں کو مطمئن کریں، ایک ایک آدمی کو چل پھر کر یہ بات سمجھا دیں کہ یہ وقف و بہانہ ہے، مذہب نشانہ ہے. جی جی جی. حق یہ ہے کہ آپ کو نہ تو نماز یہاں پڑھنے دی جائے گی نہ مسجد باقی رکھی جائے گی. تو پھر سیدھی بات تو ہے، سیدھے کہہ دو نا کہ مسجد نشانہ نہیں ہے، نشانہ تو نماز ہے. جی. جب آپ ڈرائیور کو، پائلٹ کو، پولیس والے کو، ملٹری والے کو، ماسٹر کو، ڈاکٹر کو، کسی کو بھی نہ داڑھی رکھنے دے رہے ہیں نہ اس کو نماز پڑھنے جانے دے رہے ہیں روزانہ، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ جب تک 5 سال تک کا پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوگا تب تک وہ وقف نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، تو پریکٹسنگ مسلمان کہاں سے لائیں گے؟ جو غیر مسلم مہاراجوں نے، راجاؤں نے ہمارے ٹیکس کے پیسے کی وجہ سے جو پراپرٹیز ہمیں دی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے، درگاہیں بنائی انہوں نے عقیدت میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، غیر مسلموں کے جتنے بھی وقف ہیں وہ سب واپس کرو. جی. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ یہ سب خطرات پیدا ہو گئے ہیں. کوئی درگاہ نہیں بچے گی، قانوناً چھین لی جائے گی. یہ بات ہمیں عوام میں ایک ایک گھر گھر جا جا کر کہنی ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم پھر ان ذہن بنائے ہوئے لوگوں کو علاقے بانٹ لیں، الگ الگ علاقوں میں ایجیٹیشن کریں. ابھی ایک دم شہری پیمانے پر نہ کریں، پہلے علاقے وائز کریں. کم سے کم شہر کو 3 حصوں میں بانٹ دیں. جی. پہلے ایک علاقے میں ایجیٹیشن کریں، بھرے بازار میں نہ کریں. جی جی. سمجھداری سے کریں. یہ جو زمینی سطح پر ہم لوگوں کو سمجھائیں گے تبھی یہ بھی کہہ دیں گے کہ ہم جو ایجیٹیشن کریں اس میں دوسرے کو گھسنے نہ دیں، کوئی شرارت نہ کریں، کوئی غلط نعرے نہ لگائیں. ہمیں شانتی پوروک ہی احتجاج کرنا ہے اور ہم اسی احتجاج کے ذریعے سے قانون بدلوا لیں گے. یہ بات بھی دل و دماغ سے نکال دیں لوگ کہ ایسے احتجاج کرنے سے فائدہ کیا ہوگا. وہ آج کل ایک کا چل رہا ہے کہ ٹرین روکو اور روڈ روکو. جب تک ایسا نہیں کرو گے جب تک کچھ نہیں ہوگا. جی جی. جو لوگ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے یا مسافروں کو تکلیف پہنچانے کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، ہمیں اس راستے پر نہیں جانا ہے. ہم کسی کو ستا کر اپنا حق نہیں لیں گے، ہم اپنی قربانی دیں گے، دوسرے کی جان نہیں لیں گے. آپ سڑک جام کر لیں گے، ایمبولینس والے کہاں سے جائیں گے؟ آپ ٹرین جام کر دیں گے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کتنے پریشان ہوں گے. لیکن کوئی بھی نوجوان کوئی بھی بیان دیتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر مسلمان چلاتے ہیں. ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے احتجاج کرنا ہے، پھر انہیں لائیں گے. پہلے علاقے وائز مردوں کے کرائیں گے، اس لیے کہ آپ کا شہر بہت سینسیٹیو ہے، جی بہت سنبھال کر کرنا ہوگا. پھر عورتوں کے کرائیں گے، باقاعدہ برقع پوش عورتوں کو اتاریں گے، لیکن اپنے ہی ایریا کے قریب قریب اتاریں گے اور احتجاج کریں گے. پھر پلے کارڈ باقاعدہ بنائیں گے، وہ لے کر کھڑے ہوں گے. اور اگر کوئی میڈیا والا کسی سے آ کر پوچھتا ہے تو ہمارا ہر آدمی کا ذہن بنا ہوا ہوگا. جی. پھر اس کے بعد جب یہ دیکھ لیں گے کہ علاقے وائز احتجاج کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر شہری پیمانے پر کریں گے. جی سر. پہلے شہری پیمانے پر مردوں کا کریں گے،
پھر شہری پیمانے پر، ضلعی پیمانے پر عورتوں کا کریں گے اس طرح. اور یہ جو شہری پیمانے پر کریں گے اس میں پھر ہم کھرگون کی تاریخ وہی والی دہرائیں گے جس میں ہم نے آدیواسیوں کو جمع کیا تھا، دلتوں کو جمع کیا تھا، وہ سارے لیڈرز کو لے آئے تھے ہم، ان کو پھر لائیں گے، بدھسٹوں کو لائیں گے، سکھوں کو لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر وہ احتجاج کریں گے. جی 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 لیکن شور بکور کے بغیر. جی جی اودھم نہیں، الٹا سیدھا اودھم نہیں، ہوش کے ساتھ. جی جوش ہونا چاہیے، قربانی کا بھی، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا بھی اور اپنے دین کی حفاظت کا بھی، لیکن جوش دوسروں کو ستانے کا نہیں. جی 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 بالکل حضرت صحیح بول رہے ہیں آپ. یہ کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی حضرت، ہمارے یہ طریقہ کار ہے جو سب جگہ کے لیے ہے. جی 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 حضرت. جی میں حضرت دو تین بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شہر میں جیسے علماء کرام کی یہ رائے چل رہی تھی کہ ایک پہلے جلسہ ہو جائے. اور یہ غلطی مت کرو. جی حضرت ٹھیک یہ ہے. جو ہم نے طریقے اپنا رکھے ہیں نا، جی بس صرف ہم جلسے پر اعتماد رکھتے ہیں. علماء کرام جلسہ کرتے اس لیے ہیں کہ انہیں زمینی سطح پر محنت نہیں کرنا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسٹیج سجا لیں اور بس سب کو ہم نے آدیش جاری فرما دیا، سب سمجھ گئے. مولانا زمین پر اترنا پڑے گا، زمین پر اترنا پڑے گا، لوگوں سے گلی گلی نکڑ نکڑ جا کر بات کرنی پڑے گی. جب ایک ماحول بن جائے گا پھر جب آپ جلسہ کریں گے نا جی تو آپ دنیا روکتی رہے، گھر گھر سے بلی بھی اگر پلی ہے تو وہ بھی نکل کر آ جائے گی. جی 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 حضرت. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ پورے شہر میں ہیں 2 لاکھ آدمی اور اس میں سے آتے ہیں 10,000 آدمی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10,000 جمع کر کے اجلاس کو کامیاب کر لیا، لیکن ہمارے جو 1,80,000 90,000 آدمی باقی رہ گئے ان میں سے دشمن کچھ لوگوں کو خرید لیتا ہے اور وہ پھر سڑک پر آ کر کچھ بھی چلاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ منافقین ہیں، یہ باغی ہیں. ارے ان کا ذہن کس نے صاف کیا؟ ہم نیچے اترے کب ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے؟ پہلے زمینی سطح پر جا کر لوگوں کا ذہن تو بنائیے، انہیں حقیقت تو بتائیے. جی جی حضرت. اچھا حضرت، اطراف کی کیا صورتحال؟ اطراف میں بھی جانا پڑے گا. پہلے شہر میں ماحول بنائیے، پھر آپ کو نوجوان ملیں گے. جی تو پھر اطراف کے گاؤں میں جا کر نوجوانوں کو، لوگوں کو جمع کر کے اپنی بات رکھنی ہوگی. جی خالص مسجد میں بات کرنے سے بات پوری نہیں ہوتی، ہمیں کارنر میٹنگز کرنی ہوں گی اور حقیقت حال لوگوں کو بتانی ہوگی. کتنی کیسی یہ صورتحال کہاں لے جائے گی یہ لوگوں کو بتلانا ضروری ہے. جی 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 حضرت. جی سب سے پہلی محنت اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد یہ زمینی ہے، اس میں آج ہی سے لگ جائیے. جی حضرت بالکل، آج میٹنگ ہے حضرت، بالکل بات رکھی جائے گی. ٹھیک ہے. جی حضرت. دوسری یہ بات جو جی فرمائیے. عرض یہ کر رہا تھا حضرت، جیسے ایک چیز آئی تھی کہ بھائی پاس تو کر دیا گورنمنٹ نے اور پھر جو ہے پٹیشن بھی داخل کر دی ہے تنظیموں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، پھر تم لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ احتجاج حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جمہوری طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ کیا جائے گا. یہ 2 راستے الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ حکومت سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کو واپس لیجئے. جی کسانوں نے احتجاج کیا، حکومت کو بل واپس لینا پڑا. شابانوں کیس میں احتجاج ہوا، حکومت کو قانون بنانا پڑا. جی جی احتجاج ہوتا ہے تو حکومت پر ایک پیغام یہ جاتا ہے. پہلے ہم نے خاموش پیغام دیا تھا دستخط کے ذریعے سے. جی آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جی اب دنیا ایسی نہیں ہے کہ ہٹی کٹی ہو، سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو رہی ہے. جی جی جب احتجاج آج کل تو جو زمین پر ہوتا ہے اس کا اثر بھی عدالتوں پر پڑ رہا ہے. جی حضرت. جی اگر آپ بالکل ہی خاموش رہیں گے تو عدالتیں وہ اذنھا سماطھا، جی عدالتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کی خاموشی آپ کی اجازت ہے. جی بالکل. اس لیے ہمیں
اپنا درد بیان کرنا ہے، محسوس بھی کرنا ہے اور بیان بھی کرنا ہے، جی ہاں وہ ہم ضرور کریں گے، جی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مولانا محمود مدنی کا انٹرویو جو کل جی ہوا ہے، جی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ کا وہ بیان جو انہوں نے وہاں دیا تھا تلنگانہ کے احتجاج میں، جی اسد الدین اویسی کا وہ بیان جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا تھا، قاسم رسول الیاس صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے پریس کانفرنس میں دیا تھا، مولانا فضل الرحیم مجددی کا بیان، یہ سارے جو بیانات ہیں، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ کے بیانات جو آئے ہیں، جی ان سب بیانات کو ہمیں جمع کر لینا چاہیے اور ان کو سرکولیٹ بھی کرنا چاہیے اور ساتھیوں سے کہنا چاہیے کہ اسے سنو۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا منصف میں ایک مضمون بھی ابھی آیا ہے جمعہ کو، جی اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جی جی یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہمارے پاس مواد ہوگا، ہمارے پاس اشکالات کے جوابات ہوں گے۔ جی حضرت پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب مسلمان جہاں بھی 4 دن کرائے پر لے کر کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا اور 5ویں دن کہہ دے گا کہ یہ تو وقف بائی عذر ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی جگہ ہماری رہے گی۔ ارے بھائی، تمہارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن سے مسلمان استعمال کر رہا ہو، اتنے دن سے استعمال کر رہا ہو کسی کام میں کہ اس سے پہلے کسی کے حافظے میں ہی نہ ہو کہ اس سے پہلے کیا تھا، کیا تھا؟ جی تو اس کو وقف بائی عذر مانا جاتا ہے۔ اب مغلوں کے زمانے کی اور اس سے پہلے زمانے کی، مہاراجوں کے زمانے کی بنی ہوئی مسجدیں ہیں جن میں کسی کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے زمین میں کیا تھا۔ جی 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 جو قبرستان ہیں ہمارے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو درگاہیں ہیں ہماری صدیوں سے بنی ہوئی ہیں، جی کسی کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ یہ وقف بائی یوزر ہے، استعمال ہو رہا ہے وقت کے کام میں اور اس سے پہلے کا کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اس کو آپ کو سچا ماننا ہوگا۔ جی جی جس کام میں استعمال ہو رہا ہے ماننا ہوگا کہ اس پر ہمارا حق ہے۔ جی جی یہ سب باتیں بتلانے کی ہیں لوگوں کو بھائی۔